علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں عباس علی مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس ریشنل ویژن۔ تو ہم آج بات کریں گے مسیلمہ کذاب کے بارے میں۔ تو یہ نجد کے قبیلے یمامہ سے تعلق رکھتا تھا، جو ہے اس کے بعد جو ہے نجد کا قبیلہ ہے حنیفہ، اس سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ مجھے اگر اپنا خلیفہ مقرر کریں تو میں جو ہے نبوت کا دعویٰ کرنا ختم کروں گا۔ آپ یہ مجھے کہیں کہ میں آپ کے بعد خلیفہ ہوں تو میں یہ دعویٰ واپس لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کوئی معمولی چیز نہیں، یہ خدا کا جو ہے عطا کیا ہوا منصب ہوتا ہے، تو میں تمہیں خلافت تو کیا، میں تمہیں اپنی طرف سے ایک لکڑی بھی نہ عطا کروں۔ تو پھر جو ہے جناب اسامہ بن زید کے زمانے میں جناب ابوبکر نے اس کے ساتھ جو جہاد کا اعلان بھی کیا تھا، اور اس وقت اس کے ساتھ 70,000 کا لشکر بھی تھا۔ تو باطل کے ساتھ بھی لوگ رہتے ہیں، ایسے نہیں کہ باطل بس جو ہے مٹ جاتا ہے، بس مٹنے والا ہے۔ تو باطل کی بھی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے، مگر جو ہے وہ بڑا ہی مغرور اور متکبر انسان تھا، اس لیے جو ہے 70,000 کا لشکر اس کے شکنجے میں تھا، اور وہ جو ہے ان کو ڈراتا اور دھمکاتا تھا۔ اور جاوید اختر جو ہے جس نے شعلے فلم میں اچھی شاعری کی، لیرکس اچھے لکھے ہیں، تو اس نے بھی خدا کی ذات کے بارے میں بڑا ہی گھٹیا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ جو ہے 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہے، وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، کیا کیا گزاری، تو اس میں اتنی طاقت ہے، میں اس کا اس دنیا میں انکار کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں اس لیے خدا پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ جو ہے میں سوچتا ہوں۔ تو لانتی انسان اگر تو سوچتا تو خدا کا انکار کبھی بھی نہ کرتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے میرے پسند کے پھل جنت میں نہیں رکھے، انار وغیرہ جو ہے اور بھی کافی چیزیں میری مرضی کی نہیں رکھی، اس لیے میں اس کو نہیں مانتا۔ تو خدا لعنت کرے ایسے بندے پر اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو خدا جو ہے ایسے بندوں کو پھر بھی لمبا راستہ دیتا ہے کہ آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن یہ لوگ نہ کبھی سدھرے تھے نہ کبھی سدھریں گے۔ تو ملحدین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس خالق کی نفی کرنے سے خالق کو تو کوئی نقصان نہیں، لیکن یہ اگر مر جائیں گے تو اسی خدا کو جواب دیں ضرور ہے۔ جیسے کئی سائنسدان جو ہے انہوں نے بھی آخری وقت میں خدا کی ذات کا انکار کیا تھا، لیکن کیا ہے توبہ ایسی زندگی میں خدا قبول کرتا ہے۔ جیسے سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے کہ جو قتل ناحق بدکاری سے بھی توبہ کرے تو ہم صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے بلکہ اس کی نیکیوں میں اس کے گناہ کو بدل دیں گے، یعنی ڈبل ثواب۔ سورہ فرقان کی 68 نمبر آیت میں۔ تو انٹنی فلو کی زندگی کے 60 سے 70 سال انٹنی فلو زندگی کے مولد رہا تھا، تو لیکن وہ پھر بھی آخر میں خدا کے وجود کا اقرار کر گیا۔ لیکن رچرڈ ڈاکنز نے کہا تھا کہ وہ سٹیا گیا ہے، بڈھا ہو گیا ہے، تو اس نے جو ہے دیر از گاڈ بک بھی لکھی تھی، لیکن ملحدین نے کہا کہ وہ آخر میں شاید اس کے خدا کا خوف ہو گیا ہے، یا یہ وہ ڈر کی وجہ سے اس عقیدے کا قائل ہو گیا ہے، اور برطانیہ میں بڑا انقلاب برپا ہوا تھا کہ یہ کیسے اسلام قبول کر سکتا ہے۔ تو ملحدین کو بھی اگر اسلام فوبیا ہے تو وہ کبھی بھی اسلام ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ مر جائے، چاہے کسی حضرت امام حسین نے اپنے پورے خاندان کو مروا دیا، حکومت پھر بھی یزید کی قائم رہی، حکومت پھر بھی بنو امیہ کی قائم رہی۔ جان دینے والے احمق ہوتے ہیں کہ ایک ہی زندگی ہے، دوبارہ نہیں ملنی، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ